السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کے جلسوں نے جو کپاہٹ طاری کی ہے حکومت پر اور ان اداروں پر جنہوں نے عمران خان کو نکالا، اس نے ان کو نروس کر دیا بالکل۔ اور اب جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ جلسوں کا امپیکٹ کم کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور مختلف حربے استعمال کیے جائیں گے۔ لاہور کے جلسے کے حوالے سے جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس جلسے کو جو اطلاعات ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، انٹیلیجنس کی یہ رپورٹس ہیں کہ یہ ماضی کے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ اتنے زیادہ لوگ اس میں آ رہے ہیں، ایک تو صرف لاہور کے لوگ ہیں لیکن ارد گرد کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ لاہور کا جلسہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، وہاں پر عمران خان کوئی اعلان کر سکتے ہیں، تو جو مختلف دور دراز کے شہر ہیں پنجاب کے، وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اس ساری ڈیولپمنٹ نے، ساری صورتحال نے حکومت کو بڑا نروس کر دیا اور کابینہ نے تو حلف اٹھا لیا ہے، لیکن سوال جو کابینہ کے ممبر ایک دوسرے سے کر رہے ہیں کہ اگر یہ عوامی دباؤ اس طرح بڑھتا رہا تو پھر کہیں یہ آگے جا کر فوری انتخابات نہ کروانے پڑ جائیں اور یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ کو ارلی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اس جلسے میں آنا چاہتے ہیں ان کو ارلی پلاننگ کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہوگی کہ پی ٹی اے نے یہ آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ اس دن وہ جو مرین کیبل ہے اس کی ریپیئر کریں گے اور دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 7 بجے تک جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی تو وہ اتنی کم ہوگی کہ اس سے آپ کوئی فائل، کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو نہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے نہ اپلوڈ کر سکیں گے۔ مقصد بظاہر تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ریپیئر ہے، لیکن بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ سوشل میڈیا نے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو irrelevant کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ کہاں سے جلوس کہاں تک پہنچ گئے اور جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ آ گئے اور میسیجز کیا ہیں۔ لیکن اگر سوشل میڈیا نہ ہو، اس دن انٹرنیٹ نہ ہو، آپ کا واٹس ایپ نہ چل رہا ہو، یوٹیوب آپ نہ دیکھ سکتے ہو، تو آپ کو جو خبر ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ تو آپ جہاں پر ہیں سٹک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے اور اس سے آپ کا پہلے رابطہ نہیں تھا تو آپ اس دن اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پی ٹی آئی نے اپنی تمام تنظیموں کو، اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو، تمام لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت نے، کہ وہ ابھی سے اپنا سکیجول طے کر لیں، ابھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں کہ کس نے کس طرح سے جانا ہے، کیونکہ اس دن آپ کو ابھی انہوں نے 2 بجے کا اعلان کیا، دوپہر ہو سکتا ہے یہ 12 بجے بند کر دیا جائے انٹرنیٹ، اور یہ کہا ہے کہ 7 بجے انٹرنیٹ آن ہوگا۔ اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ رات 12 بجے تک انٹرنیٹ آن نہیں ہوگا، اور یہی کہا جائے گا کہ اس کی ریپیئر میں کوئی پرابلم ہے، تاکہ ایک تو لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں، دوسرا اس کا امپیکٹ جو ہے بنیادی طور پر جب ایک جلسہ بڑا ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پر اس کی اطلاعات جاتی ہیں، تو کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پر کہ وہ بھی آئیں گے، تو وہ پھر اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن کیونکہ جمعرات والے دن 21 تاریخ کو صرف لاہور میں جلسہ ہے، تو اس لیے پی ٹی اے نے یہ سوچا، حکومت نے یہ سوچا کہ پی ٹی اے کو استعمال کیا جائے۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکے گی، جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو کیبل نیٹ ورکس ہیں، جو ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں، ان کی سروسز کو بھی آف کیا جائے گا۔ بہت سارے وہ چینل جو دکھا رہے ہوں گے جلسہ، ان کو بھی آف ایئر کیا جائے گا۔ بہت سارے تو میں نے ویسے ہی ورڈ یوز کر لیا، ایکچولی تو صرف 2 چینل زیادہ دکھاتے ہیں، ایک اے آر وائی اور دوسرا بول۔ تو یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان دونوں چینلز کو مختلف علاقوں میں آف ایئر کر دیا جائے گا۔ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی آف ایئر کیا جائے گا، ارد گرد کے علاقوں میں بھی آف ایئر کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو سکے کہ کتنے لوگ آئے ہیں۔ اور جو دوسرے چینل ہیں ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے لائیو کوریج نہیں دینی، آپ نے وہاں پر جو جلوس آ رہے ہیں، جو کاروائی ہو رہی ہے، اس کی لائیو کوریج نہیں دینی، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے خبروں میں آپ اس کے دے سکتے ہیں، یعنی اس کے امپیکٹ کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
کچھ رکاوٹیں بھی ڈالی جائیں گی، کچھ توقع یہ کی جا رہی ہے، خدشہ اس بات کا کہ کچھ صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو، بلاگرز کو ان کو بھی روکا جائے گا۔ ویسے مجھے ابھی تک کسی نے کوئی تھریٹ نہیں کیا، ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، ابھی تک مجھے کسی نے تھریٹ نہیں کیا، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے بہت سارے کولیگز ایسے ہیں جن کو تھریٹ کیا گیا ہے، جن کے نام لسٹوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے ان کو کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اگر مقدمات درج نہیں بھی کیے جائیں گے تو اس انفارمیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ذرا وہ تھوڑا سہم جائے، تھوڑا ڈر جائیں۔ یہ تو حکومت کی نروسنس میں نے آپ کو بتا دی، لیکن جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑنے والا ہے یہ جلسہ، بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے وہاں پر مینار پاکستان، اجازت اس کی مل گئی ہے اور جلسہ ہو رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسری ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو آج کابینہ اس نے حلف اٹھایا۔ 34 ممبر یہ کابینہ ہے، اس میں 3 ایڈوائزر ہیں، باقی وزراء اور وزراء مملکت ہیں۔ ان 34 میں سے 24 ضمانت پر ہیں، اور یہ ایک عجیب کابینہ ہے کہ جس میں 24 وزیر جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں۔ بلاول بھٹو نے آج حلف نہیں اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ لندن جائیں گے اور نواز شریف سے پہلے ملیں گے۔ کل وہ صبح لندن کے لیے روانہ ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لندن کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے سورسز نے یہ خبر میڈیا کو لیک کی ہے کہ وہ اس وقت تک حلف نہیں اٹھائیں گے وزیر خارجہ کا جب تک ANP اور محسن داوڑ کو کابینہ میں شامل نہیں کیا جاتا، اور اس لیے وہ نواز شریف صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ کچھ اور خبر ہے۔ قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی ایک انٹرنل جو فائٹ ہے، سائلنٹ فائٹ، جس میں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ شاید تھوڑا انکمفرٹیبل ہیں کیونکہ شہباز صاحب کا مکمل کنٹرول مرکز میں اور حمزہ شہباز کا مکمل کنٹرول پنجاب میں، مریم صاحبہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ اب بلاول بھٹو نواز شریف صاحب سے یہ کہیں گے کہ وہ ابھی فوری طور پر وطن واپس نہ آئیں، کیونکہ وطن اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر شہباز صاحب کی جو اتھارٹی ہے وہ انڈرمائن ہوگی۔ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ در حقیقت شہباز صاحب نے آصف زرداری صاحب کو قائل کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے کہیں اور ان کو ابھی لندن ہی میں رکوائیں، یہاں پر وہ نہ آئیں، کیونکہ ان کے آنے سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے، اس سے اس حکومت کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی انڈیکیشن آج صبح آئی ہے جب مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید ہاشمی، جو ایک نواز شریف کے بہت قریب ہیں اور نواز شریف کے کہنے پر ہی ساری سیاست کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ ان کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے جنرل باجوہ سے مستعفی ہونے کا کہا ہے، اور بڑی سخت وہ ویڈیو انہوں نے ریلیز کی ہے۔ تاثر یہ ہے، سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جناب نواز شریف صاحب نے ریلیز کروائی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1.5 سال یہ حکومت کام کرتی رہی تو پارٹی پر ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں، اور بلاول بھٹو یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس مسلم لیگ نون کے ساتھ کام کریں گے جس کے سربراہ جناب شہباز شریف صاحب ہوں۔ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ ایک تو نواز شریف صاحب کو واپس آنے سے روکنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ وہ نواز شریف صاحب سے اس بات سے ان کو ایگری کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ 1.5 سال کے لیے سیٹ اپ ہے۔ بہت فریجائل سیٹ اپ ہے، لیکن ماضی میں مثالیں موجود ہیں۔ 1 ووٹ سے ظفر اللہ جمالی کی حکومت پرویز مشرف نے 2.5 سال رکھی، کامیاب طریقے سے اس کو چلایا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو تو پھر یہ حکومت بھی قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن جو اس وقت پبلک سینٹیمنٹ ہے، جو اس وقت عوام کا جذبہ ہے، اس سے نہیں لگتا کہ وہ یہ سسٹین کر سکیں گے۔ یہ حکومت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے اوپر کیسز ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے، نواز شریف کو باہر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اور یہ ان کے انٹرنل فائٹ میں بلاول بھٹو ایک بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری اس وقت صورتحال ہے۔ میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جیسے ہمارے پاس نئی انفارمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ نگہبان۔